اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، افغانستان کی سچویشن تو آپ کے ساتھ میں نے اسے پچھلی ویڈیو میں شیئر کی، وہاں پہ بھی گرما گرمی ہے، وہاں پہ بھی گہما گہمی کی سچویشن ہے، لیکن ہماری سیاست میں بھی ایک طرف سے پھر سے بچھال نظر آ رہا ہے۔ ایک دم سے ہماری جو سیاست تھی وہ مات پڑ چکی تھی، وہ اس وجہ سے کیونکہ افغانستان کا ایک بہت ہاٹ ایشو چل رہا تھا اور اب بھی چل رہا ہے، لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور ہماری جو اپوزیشن ہے اور حکومت ہے وہ ایک طرح سے پھر سے متحرک نظر آ رہی ہے، متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ اور وہ حکومت جو کہتی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے، اداروں کو جو ہے وہ اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہے، تو اب وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے کرنی ویسے برنی والا حساب یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ حکومت جو ہے وہ بھی ادارے کو رگڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ وہ کون سا ادارہ ہے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرے گی، اور اس نے ہمیشہ اداروں کا احترام ہی سیکھا ہے۔ ایون کہ جب عمران خان صاحب کے جو بہت ہی قریب ترین جہانگیر ترین صاحب جب نااہل ہوئے تھے، تو انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا تھا اور وہ گھر چلے گئے۔ تو گھر چلنے سے مراد میرا یہ ہے کہ مطلب وہ انہوں نے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور وہ چھٹی ہو گئی ان کی، وہ کسی عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ پارٹی کے اندر ان کی ابھی بھی بات چیت چل رہی تھی، مداخلت چل رہی تھی چینی اسکینڈل آنے سے پہلے تک۔ خیر، بات یہ ہو رہی ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر برس پڑی ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ جو وزیر ریلوے وہ اپنی تنقید کی جو پٹری ہے اس پر پورے طریقے سے چڑھ گئے ہیں، اور اپنی ٹرین کو جو ہے وہ پورے طریقے سے الیکشن کمیشن کی طرف بھگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے الیکشن کمیشن کو تباہ و برباد کر دیں، جلا دیں۔ تو یہ اداروں کا کون سا احترام ہے، یہ اپوزیشن سوال کرے گی اور کر بھی رہی ہے، اور اس پر پوائنٹس کالنگ بھی کر رہی ہے۔ اور آج شاید حقان آبادی صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ حکومت جو ہے پتہ لگ گیا ہے کہ کتنے پانی میں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے جی کہ حکومت جو ہے وہ اپنی دلیل نہیں دے سکتی آگے سے کہ کوئی ٹیکنیکل جو اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں وہ بتانے سے قاصر ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن ووٹنگ مشین جو ہے وہ بہت ہی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں سے ان کی کلئی کھل گئی ہے حکومت کی، اور حکومت جو ہے بری طریقے سے پٹ گئی ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے۔ اور ان کا دیکھا دیکھی وہ شاید حقان آبادی صاحب جو مریم نواز کے ترجمان بنے پھرتے ہیں، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی چاہتی ہے۔ اور احسن اقبال صاحب جو جن کو ارسطو بھی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کوئی چپ میکنزم فٹ ہو جائے گا اور اس وجہ سے جو ہے وہ مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے، مشینیں ہیک ہو سکتی ہیں، مشین کیوں نہیں ہیک ہو سکتی۔ اور الیکشن کمیشن نے بھی 37 اعتراضات لگا دیے اس مشین پہ۔ اب دیکھا یہ جائے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ جی یہ بول رہی ہے اپوزیشن کی، اپوزیشن نے اس کو خرید لیا ہے، اور یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اسکندر صاحب جو ہیں، اسکندر راجہ صاحب، تو اب ان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی آپ کو اعتراضات کیا ہیں۔ اب ایک طرف یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا حکومت پورے طریقے سے اس مشین کی جو کانسیکوینسز ہیں ان کو بتانے میں کامیاب ہوئی، وہ بتانے میں کامیاب ہوئی کہ یہ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے معاملات ہوں گے، فوراً رزلٹ آ جائے گا، کوئی اس میں حقیقت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اور 37 اعتراضات جو اٹھائے گئے ہیں وہ اس میں سے کچھ اعتراضات تو ایسے ہیں جو بچوں والے ہیں، بیسیکلی وہ نہیں بھی لگتے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ لگائے گئے ہیں۔ تو اس لیے حکومت یہ تعصب دینے کی کوشش کر رہی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن جو بک گیا ہے، اور اعظم سواتی صاحب تو بہت ہی برستے نظر ہے کہ جلا دو، مار دو، ختم کر دو الیکشن کمیشن کو ایسے، ٹھیک ہے۔ اور بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو اپوزیشن کی زبان بول رہی ہے، اور وہ بھی فواد چودھری صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی کہا جی کہ اپوزیشن کی اگر بولنی ہے چیف الیکشن کمشنر نے تو وہ یہ عہدہ چھوڑیں اور اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں، سیاست میں آ جائیں، پھر یہ اچھے لگتے ہیں ایسی بات کرتے ہوئے۔ تو اب معاملہ بڑا گرم ہے، الیکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے آ گئی۔ تو اگر یہی ہوگا تو پھر باقی ایک سوال تو ہے کہ پھر الیکشن کیسے شفاف بنائے جائیں گے؟ اگر ووٹنگ مشین نہیں تو پھر کیا حل ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو کچھ نہ کچھ کسی نتیجے پر تو اس کو پہنچنا ہوگا، ورنہ ایسے معاملات تو بالکل نہیں چل سکتے۔ اور
اب اپوزیشن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو پوائنٹ اسکورنگ کرے گی، وہ بھٹے پہ مارے گی، وہ کہے گی دیکھیں اب یہ فیصلہ خلاف آیا تو اب یہ بول رہے ہیں، بولنے لگے ہیں، ہم نے تو بڑا یہ سبق پڑھایا کرتے تھے کہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہ اداروں کو ملائن کرتے ہیں. تو یہ چیزیں سارا اب سینہ اب یہ بالکل ہی یعنی تخمون سی بن گئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کا جھکاؤ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف ہے، جبکہ یہی الیکشن کمیشن تھا جب نون لیگ کو ایک کام نہیں پتا تھا جب یہ الیکشن ہار رہے تھے، لیکن جیسے ہی سیالکوٹ میں دوبارہ ڈسکا میں جب دوبارہ الیکشن کروائی دھند کی وجہ سے، تو تب یہی الیکشن کمیشن کے گن گاتی نظر آئی مریم صاحبہ. تو مفادات ہیں اپنے اپنے. اگر یہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ دیتا جی اوکے، تو پھر یہ نون لیگ نے جو تھا وہ بھی ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دینا تھا کہ دیکھیں جی پہلے نیب کو یہ استعمال کرتے رہے ہیں، نیب کو ڈنڈا دیتے رہے ہیں، اور اب الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈا دے دیا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ان کے اشاروں پر ناچ رہا ہے. تو پھر وہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی انہوں نے وہ زبان ایسی زبان استعمال کرنی تھی کہ خدا کی بنا کہ نون لیگ والوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ سینہ اگر ایسے ہی رہا تو پھر حالات بہت ہی بے قابو ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بہترین طریقے سے جو اصلاحات نہیں ہو سکیں گی. تو یہ تھا معاملہ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، اور اب تک اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہباں.